ہم تو ساروں کے ساتھ خوشگوار ہی ہیں ہم سب کے ساتھ ہی خوشگوار ہیں. اگر کسی کو مسئلہ ہو جائے میں ان چیزوں پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں پولیٹیکل معاملات میں آپ کو آگے نہیں آنا چاہیے, موروثی سیاست کے خلاف عمران خان صاحب. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, میں اس کو ذرا کلیئر کر دوں. ہم بالکل ماروثی ہیں, ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہوں گے, ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. ہم اگر 2 سال سے کھڑے ہیں تو ماروثی ہیں تو کھڑے ہیں نا. اگر جب عمران خان کے بچے عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں گے ماروثی ہیں تو کھڑے ہیں نا. ماروثی کیا ہوتا ہے؟ خاندان. عمران خان اکیلا نہیں ہے, ہم ساتھ ہیں اور ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے. ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کو جیل سے باہر نکال کے انشاءاللہ پوری محنت کریں گے, رہیں گے. ہم ان کے اوپر سیاست نہیں کر رہے, وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں کسی سے یہ نہیں فرق پڑتا کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہمیں نہیں فرق پڑتا کیا کہتے ہیں. مسئلہ ہمیں تو نہیں ہے نا, لیکن ہم حفاظت بھی کریں گے عمران خان کی. ہم اگر کوئی غلط بات کرے گا, اب ہم نے یہ وارننگ دے دی ہے کہ ہم بالکل اب ظاہر کر دیں گے سب کے سامنے. اگر ہمارے بھائی کا پیغام کوئی غلط کرے گا ہم اس کو صحیح کر دیں گے. یہ ہماری دیکھیں, اگر ہم نے اپنے بھائی کو تحفظ دینا ہے, ان کو گارڈ کرنا ہے, سب سے ضروری چیز یہ کہ اگر وہ آئسولیشن میں ہیں ان کا ناجائز کوئی فائدہ نہ اٹھائے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ. ہم لوگوں کو سب کو کہا ہوا ہے آپ فکر نہ کریں, جو مرضی کوئی کہہ دے, ہمیں جو مرضی اٹیک کرے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم جس کے لیے کھڑے ہیں بھائی کے لیے کھڑے رہیں گے اور کوئی ہمیں اس چیز سے پیچھے ہٹا نہیں سکتا اور ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ہم اس چیز جنگ میں جہاد میں اپنے بھائی کے ساتھ ہیں. مریم نواز نے پاکستان کا واحد کپتان تھا جس نے ورلڈ کپ جیتا تھا, اس کو اپنی بیٹی کی شادی کے چاول کیوں نہیں کھلائے؟ موڈی کو کیوں کھلائے یار؟ اس کے استغفر اللہ, ذرا کمپیریزن دیکھو. پاکستان کا کپتان یہ کون ہے؟ اس کی کیا اوقات ہے؟ واٹ از شی؟ شی از نتھنگ. اس کی سی وی میں کیا لکھا ہے؟ میٹرک فیل. اور یہ عمران خان پاکستان کے کپتان کو کیوں نہیں بلاتی ہے شادی میں؟ مودی کو بلاتی ہے, جندال کو بلاتی ہے. سمجھ جاؤ یہ مودی کے غلام ہے, جندال کے غلام ہے, باجوہ کے غلام ہے, بائیڈن کے غلام ہے. ان کا کعبہ انڈیا میں ہے, یہ یاد رکھیں. یہ بہت گندی نسل ہے جو پاکستان پہ براجمان ہے. ATC پنڈی میں جائیں, ہمارے ورکر کے ناخن نکالے ہوئے ہیں, ان کی انٹسٹائنز نکل رہی ہیں. ایسے ایسے گندے کام کیے ہوئے ہمارے ورکر کے ساتھ. آپ لرز جائیں گے اندر سے. ایک بندے کی کمر توڑی ہوئی ہے. بوڑھے لوگوں کے ساتھ, ضعیفوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ وہ کام کیا ہے ان لوگوں نے اسلام آباد اور پنجاب کی جیلوں میں, ان کے تھانوں میں. اللہ کے ایسے ہمارے بچے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسٹوڈیل ریپ کیا گیا ہے, میڈیکل ایگزامینیشن کے نام پہ ہمارا ریپ کیا گیا ہے مریم کی جیلوں میں اور شہباز شریف کے جیلوں میں. اور مودی سے کیا ہوتا ہے؟ احترام, ساڑیاں, چاول, شادی. یہ یاد رکھیں, دشمن عمران خان نہیں ہے, دشمن مودی ہے. اور چاول کون کھاتا ہے اور جیل میں کون بیٹھتا ہے؟ اگر اب بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پھر اللہ ہی پاکستان کا حافظ ہے. عمران خان نہ ذات پات پہ جاتا ہے, نہ پشتو پنجابی پہ جاتا ہے, نہ مسلمان کرسچن پہ. وہ صرف پاکستان اور یہ سب سے لالی پرچم. اگر اس پہ عمران خان سے لوگ نفرت کرتے ہیں تو 100 دفعہ اور نفرت کریں. وہ ملک کو جوڑنے والا آدمی ہے اور یہ توڑنے والے لوگ ہیں. یہ یاد رکھیں فرق. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی جو کسٹڈی میں لوگ ہیں, بیہائنڈ دا بار ہیں, ان کے ساتھ کچھ ان لافل ہوا ہے, ان نیچرل ہوا ہے, یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ میں خیبر پختونخوا سے جنید اکبر صاحب ہمارے صدر ہیں, مجھے تمام جتنے قیدی ہیں, اسیران ہیں, ان کا لیگل فوکل پرسن بنا دیا گیا ہے. اور جب ان سے میں ملتی ہوں ATC اسلام آباد میں, ATC پنڈی میں, جانوروں کو بہتر طریقے سے لایا جاتا ہے. یہ لڑکی کیا نام ہے اس کی, یہ بیٹی زرداری کی جو اندر بیٹھی ہوئی ہے فارم 47 والی, آسفا زرداری, اس کی بلی کے لیے کھانا جاتا تھا مری ہیلی کاپٹرز میں. نواز شریف کو جب نہاری چاہیے تھی مری تو لاہور سے ہیلی کاپٹرز میں جاتی تھی. اور ہمارے بندوں کے پیروں کے ناخن, ہاتھوں کے ناخن, کمر توڑی گئی ہے, دانت توڑے گئے ان کا کسٹوڈیل ریپ کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ جی میڈیکل ایگزامینیشن ہے. میڈیکل ایگزامینیشن میں ان کے کپڑے اتار کے ان کے ساتھ جو کیا جاتا ہے اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. ہمارے لڑکے سائیکیٹری وارڈ میں پڑے ہیں پشاور کے اسپتالوں میں, وہ پاگل ہو گئے, وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں. اگر لوگ پڑے ہوئے ہیں تو آپ کی لیڈرشپ نہیں جاتی عمران خان کے علاوہ؟ کیوں نہیں دیکھنے گئے آپ دیکھنے کس کو دیکھنے گئے؟ کون لیڈر گیا ہے؟
कोई बताए आमिर डोगर, उमर अयूब, कोई शाह महमूद कुरैशी को देखने गया हो? शाह महमूद जेल में है और वो लड़के 9 मई के कैदी हैं और वो सारे पड़े हुए हैं। हम सब गए हैं, आपको मैं वीडियोस भेज देती हूँ अगर आप चाहते हैं। हम सब गए हैं उनके पास, किसी के सर में गोली मारी, किसी की टांगों में मारी है, एक एक बच्चा किसी के पेट काटे हुए। मैं अपनी वीडियोस आपको भेज देती हूँ, सारे MNAs की भेज देती हूँ। हम सब जाते हैं, खतीजा शाह पंजाब तक आते हैं, हलीमा खान तक आती हैं। पंजाब से हमारी तमा नहीं थी, पंजाब भी उधर पहुँच जाता है, सनम जावेद भी आती है, ये सब आती है। आपका स्ट्रेटेजी है कितना टाइम यहाँ रुकेगी और अडयाला के बाहर भी कोई धरना वगैरह देने का प्लान बना रहे हैं? ये सवाल अभी मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया, दोबारा दे देती हूँ। हमारे सारी सीनियर्स बैठे हैं, आमिर भाई है, जरताज है, उमर भाई है, असद कैसर साहब, जब वो हुक्म देंगे उठेंगे, वो हुक्म नहीं देंगे बैठे रहेंगे। हो जाए जब इमरान खान जेल में तो मेरे क्या औकात है, मैं भी जेल में जाऊँ। आज का पर्पस क्या है कि यहाँ पर केसेस नहीं लग रहे, इंसाफ नहीं मिल रहा, एग्जैक्टली व्हाट 26वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में अदालतें मर चुकी हैं, इनको जिंदा करना है, अपने खून से इनको जिंदा करेंगे। याद रखें, इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला, के दरवाजे तोड़ने पड़ेंगे। ये एक पब्लिक बिल्डिंग है, मेरे और सरताज के टैक्सेस से ये अदालत चलती है, नहीं खोलेंगे तो नतीजा देख लेंगे, दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये अवाम की अदालत है, ये किसी के बाप की अदालत नहीं है, मोदी के नौकरों की अदालत नहीं है। जो बेगैरत, जो बेशरम फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहता है कि जी पाकिस्तान तो दहशतगर्द पालता है, ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमने आज तक, हमें कितनी मारें पड़ी हैं, 25 मई 2022, 9 मई, 26 नवंबर, हमने एक दफ़ा हाथ वापस नहीं उठाया। हमारे पास भी हथियार है, हमारे पास भी हाथ है, और हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है ईमान है। हम इनके सर तोड़ सकते थे, आज तक हाथ नहीं उठाया। अभी भी पुलिस और FC के साथ खड़े हैं, ये डंडा उठाते हैं, हम हाथ यूँ करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। कभी वार वापस नहीं किया, आइंदा भी नहीं करेंगे। लेकिन ये हमारी शराफत को हमारी कमज़ोरी ना समझे, ये हमारा पाकिस्तान है, किसी और के बाप का नहीं है। काफी सहाफी इस वक्त क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, लग रहा है मौजूदा सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आपको? अगर इमरान खान के बाल को भी तकलीफ हुई तो आप ये देख रहे हैं ना, अभी तो आसमान से आग टपक रही है, इंसानों से आप आग फिर देखेंगे। इमरान खान जब भी आज़ाद होगा, बाइज्जत या बरी होगा, या उसके जितने केसेस उस पर नकली किए वो वापस किए जाएंगे। तीसरी चीज़ ना वो मानते हैं ना हम मानते हैं, हमें वतन की सलामती चाहिए, इमरान खान की सलामती चाहिए, ना मोदी को मानते हैं ना मोदी के नौकरों को मानते हैं। मेरे लीडर इमरान खान बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर है, और अफसोस की बात यह है कि हमारे केसेस भी नहीं लग रहे। आम जमानत के लिए भी जो नीचे वाले कोर्ट है, जैसे सेशन है या ATC, उसके बजाय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। इस कदर नापैद हो गए कि 3-3 साल में बेल बिफोर अरेस्ट भी नहीं होती है। खान साहब के लिए, बुशरा बीबी साहिबा के लिए, तमाम निडालकिन कारकुनान के लिए आए हुए 26वीं तरमीम के बाद अफसोस की बात यह कि जुडिशरी को अंडरमाइन कर दिया गया है। मुल्क के अंदर इंसाफ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जदोजहद पे, इमरान खान की लीडरशिप पे बिलीव करती है। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, हमारे केस लगाए, हमें इंसाफ दिया जाए, जजों को अंडरमाइन ना और जुडिशरी को अंडरमाइन ना किया जाए।